بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ فرمایا شوہر کا۔ عرض کی مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو عورت پر سب سے زیادہ حق اولاد کا نہیں ہے، بہن کا نہیں ہے، بھائی کا نہیں ہے، صحیح، باپ کا نہیں ہے، چچا کا نہیں ہے، تایا کا نہیں، نانا دادا کا نہیں ہے، شوہر کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ عورتیں بات سمجھ جائیں تو سکھی ہو جائیں، یہاں بھی وہاں بھی، اللہ، آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ تو عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کمال ہے، لیکن آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج تو ہر کوئی اپنے ہی حق کی بات کرتا ہے، مرد ہو یا عورت۔ مجھے یہ نہیں مل رہا، مجھے یہ نہیں دے رہے، یہ میری خدمت نہیں ہو رہی، میری آؤ بھگت نہیں ہے۔ اس پر کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں کہ کچھ حقوق میرے ہیں، کچھ آپ کے ہیں، ہم دونوں مسلمان ہیں نا۔ جی اگر میں اپنے حق ادا کروں گا جو مجھ پر عائد ہوتے ہیں، جی، وہ پورے کروں گا تو انشاءاللہ آپ بھی میرے حقوق پورے کرنے والے بن جائیں گے۔ درست، اچھا بالفرض آپ حقوق پورے نہیں کرتے تو میں تو بری ذمہ ہوا نا۔ بالکل جو چیزیں مجھ پر لازم تھی وہ تو میں نے پوری کی۔ اچھا بروز قیامت آپ کے حقوق کے متعلق مجھ سے پوچھا جائے گا، یعنی جو مجھ پر لازم تھا وہ مجھ سے پوچھا جائے گا، جو آپ پر لازم تھا آپ پہ پوچھا جائے گا۔ بالکل ایسے۔ اگر عورت بحیثیت بیوی اپنا حق ادا کرتی ہے، شوہر ادا نہیں کرتا تو اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا درست۔ جائے گا۔ اور عورت پر حق کیا ہے شوہر کا، اور وہ کس طرح اچھے انداز سے پورا کرنا چاہیے، یہ بچیوں کو بالخصوص ماں کو سکھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور ویسے پریکٹیکلی بھی ہوتا ہے جی کہ گھر کے اندر جو امی ابو کے ساتھ سلوک کرتی ہیں تو بیٹیاں دیکھ رہی ہوتی اور عام طور پر بیٹیاں ماں جیسی ہوتی ہیں، عادات اتوار وغیرہ میں جی ماں جیسی ہی ہوتی ہیں۔ تو امی اچھی ہو جائے تو بیٹی بھی اچھی ہو جائے، ایک بات۔ دوسری، سنت نکاح ایک رسالہ ہے، علم روشنی دیتا ہے، اندھیرے دور کرتا ہے، جہالت دور کرتا ہے، ٹھوکروں سے بچاتا ہے۔ ماشاء اللہ، علم حاصل کریں، ٹھوکروں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ، یہاں بھی بچیں گے اور قبر کے اندھیرے سے بھی بچیں گے، قیامت کے اندھیریوں سے بھی بچیں گے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو سنت نکاح ایک رسالہ ہے، اس میں 2 مکتوب ہیں، 2 لیٹرز ہیں۔ ایک لیٹر ہے جو امیر اہل سنت نے اپنی شہزادی کو نصیحتیں کی ہیں۔ اللہ، تو یہ اسلامی بہنوں کے لیے بہترین ہے جو نکاح ہوتی ہے، اللہ ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ آمین اللہم۔ اور ایک مکتوب آپ کا اپنے داماد کے لیے ہے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اب وہ پڑھیں گے تو دولہا میاں جو ہیں ان کو پتہ چلے گا صحیح کہ ان کے ذمے کیا حقوق ہیں۔ اور امیر اہل سنت نے اپنے مریدوں کے لیے بھی اور مرید اسلامی بہنوں کے لیے بھی ایک صحرا لکھا ہے، صحرا دعائیہ کلمات، ٹھیک، دعاؤں بھرے اشعار۔ صحیح۔ اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں جی امیر اہل سنت نے جو کی ہیں، جب نکاح ہوتا ہے اس وقت نہیں، اس سے پہلے سے ہی اس کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں اور سیکھ لیں، انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا کہ کیا کیا حقوق ہیں۔